يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے باطل کی پہچان کے حوالے سے کہ وہ راستے اور وہ افکار اور وہ انداز جو باطل کی ترجمانی کرتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان کو پہچاننے اور جاننے کے حوالے سے چند ایک ضابطے اور اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جس میں سے ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ باطل اور حق کا اگر موازنہ کیا جائے تو باطل اس کے اندر استحکام ہے، حق کے اندر استحکام ہے۔ اس کے مقابلے میں جو باطل ہے اس میں استحکام نہیں ہے، تھوڑے وقت میں دنیا پہ اپنا ایک عروج میں آتا ہے، لیکن بہت جلد اس کا عروج ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حق ایک لمبے وقت سے زمین پر قائم رہتا ہے اور اپنے استحکام کو کھوتا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ حق اور باطل کے اندر اگر فرق کیا جائے تو حق کا جو بیانیہ ہوتا ہے وہ اس قدر واضح ہوتا ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہوتا، کہ حق کی جو دعوت ہے، جب اسلام کی جو دعوت کو انسان دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، انہیں اس کی مثالیں نہیں ملتی کہ قرآن پاک ایک جگہ یہ بات کرتا ہے دوسری جگہ دوسری بات کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی باتوں میں، اسلام کی دعوت میں اور حق کی دعوت میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل کا جو بیانیہ اس کے اندر تضاد ہوتا ہے، ایک جگہ ایک بات ہے دوسری جگہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، شروع سے ایک طریقہ کار یہ رہا ہے، جب بھی حق کی دعوت زمین پر وہ دعوت کا آغاز کیا گیا ہے تو باطل نے ہمیشہ اس کے راستے کو روکنے کے لیے علمی انداز اختیار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں علمی طریقے سے، بلکہ باطل نے یہ کام کیا ہے، دمکایا ہے، شور کیا ہے، ایسا کو انداز کیا ہے کہ یہ حق کا راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ اس دعوت میں ایک پاور ہے، اس میں ایک طاقت ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ ہمارے پورے علاقے کو یہ اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور ہم جو باطل پہ لوگ ہیں ان کا ویسے وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کی آپ مثال لے لیں، مکے والوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، دیکھیں آپ کو لالچ بھی دیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ اے پیغمبر اگر آپ کسی بات پہ نہیں ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتے تو آپ ایک بات طے کر لیں کہ اگر آپ کو بادشاہی چاہیے۔ مکے والوں نے کبھی نبوت کو دیکھا نہیں تھا، ان کے بڑوں نے بھی۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے میں آئے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس مکے کی سرزمین میں کوئی نبی نہیں آیا تو اپنا پیغام لے کر، لیکن اب مکے والوں نے نبی کی جو پرسنالٹی ہے اس کے والے سے ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی۔ اہل یہود وہ نبوت کو جانتے تھے، لیکن اب مکے والوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کوئی عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہ لالچ دینے کی کوشش کی، کہا اگر آپ کو چاہیے بادشاہی تو ہم آپ کو مکے کا سردار بناتے ہیں، اور اگر آپ کو چاہیے ایک بہت بڑا عہدہ منصب
تو ہم آپ کو ہر طرح کا منصب آفر کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے مال کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے ہمارا یہ جو کلچر ہم سیٹ کر چکے ہیں، آپ اس کلچر کے خلاف بات نہ اٹھائیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ ہم اپنا کلچر چھوڑ دیں۔ اصل میں یہ بات اپنے کئی خطبات میں بھائیوں سے عرض کر چکا ہوں، اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک بڑا فرق ہے، اسلام کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس معاشرے کے اندر جہاں میں ہوں وہاں میری دعوت بھی ہو اور اس کے مقابلے میں کفر کی دعوت بھی ہو، کفر کو بھی مان لیا جائے، اسلام کو بھی مان لیا جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے ایک راستے کو اپناؤ، اسلام کو یا کفر کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک وقت اسلام کی طرف بھی آئے اور کفر کی طرف بھی آئے۔ جب مکے والوں نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو پاور ہمیں نظر آ رہی ہے، اس دعوت میں سب سے بڑی خرابی ہمارے لیے یہ ہے، اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا تھوڑے عرصے میں ہماری سب کی سرداری مکے میں ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے ہوا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دورانی ہے 13 سال۔ وہ 13 سالوں کے ابتدائی سال جو لوگ ہمارے پیغمبر کو آنکھیں نکالتے تھے، ہمارے پیغمبر کو طرح طرح کی عزیتیں دیتے تھے، ٹھیک 10 سے 11 سالوں کے بعد وہی سردار سامنے کھڑے ہیں، فتح مکہ ہو چکا ہے، اور پیغمبر اب اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک اشارہ کریں تو گردنیں اڑ سکتی ہیں، ایک اشارہ کریں ایسی پاور میں ہے۔ لیکن اس ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ قرآن پاک سے لیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا اپنے بھائیوں کے لیے، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرات باطل اور حق کی جب بھی جنگ رہی ہے تو باطل نے حق کو روکنے کے لیے یہ انداز یہ اختیار کیا ہے، آگے سے انہوں نے بحث نہیں کی، آگے سے انہوں نے اپنا بیانیہ نہیں رکھا، بلکہ کوشش کی ہے کہ دھمکیاں دی جائیں، لالچ دیا جائے، ڈرایا جائے، جنگ کی جائے، شور کیا جائے، کوئی ایسا رستہ اختیار کیا جائے کہ باطل کی آواز کو دبایا جائے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ حق باطل کے دبائے جانے کی وجہ سے حق دبا نہیں ہے۔ حق نے دیکھیں، میں نے پچھلا جمعہ یہ بات عرض کی تھی، آپ اندازہ لگائیں اسلام کی دعوت میں جو پاور ہے، ٹھیک 30 سال بعد یہ مکے کے لوگ سالہ سال سے کیسر و کسرا کی غلامی میں تھے، اپنے پاس لڑنے کی پاور تھی، افرادی قوت تھی، اور ہر طرح کے ان کے پاس وسائل موجود تھے، لیکن آپس کی جنگوں کے اندر تھے، آپس کی خون خرابے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو اسلام کے اس دین پر، مذہب پر اکٹھا کیا، یہی عرب لوگ تھے کیسر و کسرا کی جا کے سپر پاور سے جا کے ٹکرائے اور ان کو ختم کیا۔ ٹھیک 30 سال بعد، نبوت کے ٹھیک 30 سال بعد حضرت عمر کا زمانہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی کیا زمانہ ہے، اور حضرت عمر کا وہ کیا واقعہ ہے جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں دیکھتے ہیں ہر طرف خبریں آتی ہیں کہ امیر فلاں پورا علاقہ فتح ہو چکا ہے اور یہ مال غنیمت ہے، اور مدینہ کے بازار میں کیسر و کسرا کے خزانوں کو جب لایا گیا، ڈھیر لگا دیا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، یہ امیر المومنین، اگر آپ اور ہم سب مل کر کبھی صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو مجھے صرف یہ بات سمجھاتی ہے کہ حضرت ان لوگوں نے منصب لیے، ان لوگوں کے پاس مال و دولت آیا، ان لوگوں نے تجارت کی، ان لوگوں نے خاندانی نظام کے اندر جڑ کر رہے۔ ہم تو خاندانوں سے کٹ کے رہتے ہیں نا، وہ خاندانوں کے اندر بھی جڑ کر رہے، اپنے اپنے کاروبار کیے، اپنا جو بھی علاقائی کلچر تھا ان کا جائز کلچر، جس نے لیکن نکاح کا یہ طریقہ کار ہے، نکاح کا یہ جو طریقہ آج رائج ہے، یہ طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تعلیم نہیں دیا، یہ پہلے سے ایک طریقہ ہی چلا آ رہا تھا نکاح کا، انہی طریقوں میں سے ایک جائز طریقہ پیغمبر نے فرمایا اسی کو جاری رہنے دیا۔ تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی دعوت کے بعد صحابہ اکرام نے ہر طرح کا جو دنیا کے اندر کرنے کے کام ہوتے ہیں ایک انسان کے، دنیا کے اندر وہ پڑے، ہر طرح کے معاملات انہوں نے کیے۔ میں صرف صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر جب پڑھتا ہوں مجھے اس کا خلاصہ یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ ہر طرح کے معاملات انہوں نے کیے، لیکن نہ کاروبار نے، نہ بڑے مناصب نے، نہ ان کو خاندانی مصروفیات نے، ان کو آخرت کی فکر ان کے دل سے نکالی نہیں ہے۔ ان کو اس کاروبار نے متاثر ایسے نہیں کیا کہ وہ دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کے ایمان میں ایسی پاور موجود تھی، انہوں نے کہا ہم کاروبار کریں گے۔ ایسا کاروبار کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اگر آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، انہوں نے ایسا کاروبار کیا ہے۔ اس کی مثالیں لوگ لیتے ہیں کہ بزنس کے لیے کیا وہ اصول اور ضابطے ہیں جن کے ذریعے چند وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ایک اچھا بزنس سیٹ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو پڑھنے والے بندے ان سے یہ رہنمائی لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کاروبار نے نہ تکبر کو آنے دیا، نہ غریبوں کے بارے میں حقارت ان کے اندر آئی، نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئی، ان کے اندر آئی عاجزی بڑی، ان کے اندر انکساری میں اضافہ ہوا۔ وہ جیسے جیسے ان کے لیے دنیا کھولی گئی اللہ کی طرف سے، صحابہ کرام کے ابتدائی دور بھی، یہ سارا وقت بھی میرے بھائی بڑا مشکل وقت تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا صبح و شام یہ واقعات دیکھے کہ آج فلاں ہمارے دوست کو، فلاں ہمارے ساتھی کو ایسے شہید کیا گیا ہے، فلاں کو ایسے تنگ کیا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ سختی والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ مشکل سے مشکل دور دیکھے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے حق کی دعوت کو جب لے کے اس زمین پہ پھیلے ہیں تو اس دعوت کے اندر ایک ایسی، حق کے اندر ایک ایسی پاور ہے کہ یہ زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے حق، اور پھر یہ غالب ہو کر رہا۔ اور دوسری بات آج کے اس خطبہ میں عرض کرنا چاہوں گا، حق اور باطل کے بارے میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو ایک فرق بنیادی یہ بھی ہے، باطل جب بھی اپنے حق ہونے کے دلائل پیش کرتا ہے تو ایک دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ حق کو ماننے والے بندے کم ہیں۔ اگر یہ بات اس میں کوئی حقانیت ہے، سچائی ہے، تو اس کو ماننے والے لوگ زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب یہ دعوت پیش کی، مکہ والوں نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، باقی نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب جب ان لوگوں نے حق کی دعوت کو پیش کیا، ماننے والوں نے، جو ان کے مخالفین نے ساتھ آگے کہہ دیا ماننے والوں کے بارے میں کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے ماننے والے جو بندے ہیں یہ ہمارے علاقے کے کمزور ترین لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے لوگ تھوڑے ہیں، اگر آپ سچے ہوتے تو ہمارے علاقے کی اکثریت آپ کے ساتھ ہوتی۔ قرآن پاک نے پھر اس کا جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی بات کو مانیں گے، کثرت کی بات کو اگر آپ پیغمبر آپ لیں گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، لوگوں کی کثرت تو آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا دے گی۔ یعنی کثرت ہمیشہ ایسا معاملہ ہوا ہے جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوا ہے تو ایک دلیل یا ایک رکاوٹ حق نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری جو دعوت ہے باطل والی اگر یہ سچی نہیں ہے تو اس کو لوگ ماننے والے کیوں نہیں ہیں، اس کو اتنے زیادہ لوگ ماننے والے ہیں، اس کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، آج یہ باتیں ہم اس وقت کے کفر کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں آج کا مسلمان بھی اسی طرح کی دلیل اپنے دینی معاملات میں پیش کرتا ہے۔ جب ہماری رسم و رواج ہوتی ہیں، رسم و رواج، تو رسم و رواج کے جواز کے ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ وہ مرگ کی رسم و رواج ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رسومات درست نہیں ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ہمیں آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لوگوں کی کثرت ایسا ہی کر رہی ہے، تو آپ ہم لوگوں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ شادی بیاہ کی رسومات، میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کئی ایک رسومات ہیں جن کو ہم سارے غلط کہتے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک کوئی مسلکی مسئلہ ہے، سارے غلط کہتے ہیں، لیکن کثرت کے پیچھے لگ کے کہ لوگوں کی کثرت ایسے کرتی ہے، معاشرتی کلچر ایسا ہے، ہم کلچر کو آگے کرتے ہیں، ہمارے لیے دین اس طرح ترجیح والا نہیں ہے۔ تو یہ کثرت کا مقابلہ حق کے مقابلے میں یہ آج بھی ویسے ہی ہے جو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت آیا، حق کو غالب کیا۔ اگر کثرت کا مقابلہ کر لیں تو میرے بھائی آج بھی مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، آج بھی۔ تو اگر کثرت کا مقابلہ کریں تو کیا اگر وہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے اس طرح کے دلائل کی کوئی فکر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باطل کو معاشرے میں پہچاننے کا ایک انداز، ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی فکر، کوئی آپ کے سامنے نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے حق ہونے کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ لوگ اس کو ماننے والے زیادہ ہیں، اس کی لوگوں کی کثرت اس کی قائل ہے، آپ سمجھیں کہ یہ کسی بات کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی آپ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک نے ایک ضابطہ حق اور باطل کے بارے میں یہ دیا ہے کہ باطل ہمیشہ اپنے آپ کو مزین کر کے معاشرے میں پیش کرتا ہے، باطل ہمیشہ۔ اور قرآن پاک نے کئی ایک مقامات پہ بات کہی ہے، اے لوگو شیطان کا جو ایک وار ہے لوگوں پر یا انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ جو اب انسان کے اوپر غلبہ اختیار کرتی ہیں، اس کا ایک اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان برائی پر ہوتا ہے، انسان برے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بڑی فتنے والی بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو برائی ہے اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہے، وہ برائی اس کے لیے خوبصورت کر دی جاتی ہے، وہ کرتا ناجائز کام ہے، لیکن اس کے جواز کے دلائل اس کے سامنے اتنے آ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، لوگ کو اعتراض تو نہیں کرتے ہیں، اگر یہ نہ کروں تو میں کماؤں کیسے، میرے بچے بھوکے مر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایسے دلائل انسان اپنے آپ کو دے کے اس برائی کو، اس حرام کاروبار کو، اس ناجائز معاملات کو انسان اپنے لیے ایسے جائز کر کے، قرآن اسی بات کو بار بار کہتا ہے کہ شیطان کا ایک حملہ یہ انسان کے اوپر یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ایک حدیث کو ہم اور ملا لیں تو ہمارے سامنے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت کو دیکھا معراج کے سفر میں اور جہنم کو دیکھا تو ایک عجیب معاملہ میں نے دیکھا۔ فرمایا جنت کا جب میں نے نظارہ کیا اس کے باہر میں نے کانٹوں کو دیکھا، جنت کے باہر کانٹوں کو دیکھا، اور جہنم کے باہر میں نے پھولوں کو دیکھا، خوبصورت باغیچہ جہنم کے سامنے میں نے دیکھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ وار ہے، انسان ان پھولوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ جہنم کی وہ جو سفر ہے، وہ جو راستہ ہے، اس میں ایک انٹریکشن تو ہے، حرام دیکھیں انسان کے لیے ایک مجبور، انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو مذہبی کہے لیکن بعض اوقات اپنے کاروباری معاملات میں ایسا پھنس جاتا ہے تو اس کے لیے اپنے نجائز کاروبار کو ایک نجائز جو کاروبار ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحاب آپ کا جو دین ہے ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اے لوگو باطل نے جب معاشرے میں اپنے قدموں کو مضبوط کیا ہے تو یہ رستہ اختیار کیا ہے کہ وہ خوبصورت اپنے اوپر غلاف پہن کر وہ یہ آیا ہے، خوبصورت نعرے لے کر آیا ہے۔ جس طرح دیکھیں میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے پچھلا جمعہ یہ بات عرض کی، یہ سود کے لیے آج سروس چارجز، یہ لفظ ایک ایڈ کر دیا گیا، اصطلاح آپ سروس چارجز کے نام پہ اگر اس کی کوئی بحث وہ انشاءاللہ میں کسی خطبے میں کروں گا کہ ایک ایسے نئے الفاظ وہ ہمارے بزنس کے اندر شامل کر دیے گئے کہ ہمیں یہ بتایا ہی نہ گیا کہ اس کے پیچھے سود کا معاملہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی الفاظ کی تبدیلی سے
ایک جو سود ہے، حرام ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ناجائز کاروبار ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے معاملات کو اتنا اچھے سے دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی معاملہ کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دین کے معاملات پر چلتے وقت کس قدر احتیاط اور کس قدر خاص طور پہ حلال و حرام کے معاملات میں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مدینہ میں رہتا ہے۔ اب میاں بیوی وہ ایک لمبے وقت سے ایک عرصہ گزار چکے ہیں۔ ایک بڑی عورت ان کے پاس آتی ہے، وہ ان دونوں سے کہتی ہے آپ لوگوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ وہ عورت ان دونوں پہ تعجب کرتی ہے، کہتی آپ میاں بیوی ہیں، آپ دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، آپ تو دونوں بہن بھائی ہو، آپ کیسے اس طرح اکٹھے رہ سکتے ہو؟ اب فوراً اس صحابی کے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ معاملہ کہیں حرام والا تو نہیں ہے۔ اب وہ فوراً اس نے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ کئی دن اس کو لگے مدینہ آتے وقت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں حضور میں چند سالوں سے ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس معاملات کا پتہ نہیں تھا، لیکن ایک عورت آئی ہے، وہ اپنے ہوش حواس کے اندر اور وہ سمجھدار عورت مجھے لگی ہے، اس نے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ جس عورت سے میں زندگی گزار رہا ہوں اس کو اس نے دودھ پلایا ہے اور مجھے بھی اس نے دودھ پلایا ہے۔ تو یہ کام اسلام کا حکم تو میں نے سنا ہوا تھا کہ جس عورت کو دودھ پلا دے، جو عورت ایک لڑکے کو لڑکی کو دونوں بہن بھائی بن جاتے ہیں، آپس میں وہ نکاح نہیں کر سکتے، تو حضور میرا مسئلہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو واضح طور پہ فرمایا کہ اے میرے پیارے، جو زندگی گزر چکی ہے اس کو ختم کرو، اب آپ کو یہ نکاح فوراً ختم کرنا چاہیے۔ میں اس مسئلے کی جو حساسیت ہے، اگر میں اور آپ اس بات پہ غور کریں، جب بھی کوئی معاملہ ہمارا کاروباری ہو، ہمارا معاملات کا کوئی بھی ایشو ہو، ہمیں جب کوئی کسی زندگی کے موڑ پہ لگے کہ ہمارے مسئلے میں کوئی پرابلم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمراء کو جو اسلام پر زندگی گزارنے کے اصول ضابطے دیے تھے، اس میں سے ایک اصول ضابطہ اپنے خطوں کے اندر لکھا تھا کہ اے میرے عمراء، ایک بات اپنے لوگوں کو آپ سمجھا دیں، زندگی کا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس معاملے میں وہ کنفیوز ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، اس معاملے پر عمل نہ کریں، اس کو فوراً چھوڑ کر ایک عالم دین کے پاس اس بارے میں رہنمائی لیں۔ میرے بھائی، آج ہم زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین فیصلہ کرتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اس میں یہ کیا زندگی کا اہم ترین معاملہ نہیں ہے؟ اس اہم ترین فیصلے سے پہلے ہمیں کچھ رہنمائی دینی نہیں لینی چاہیے، لیکن آج ہمارے ہاں جب ایک پریشانی والے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر ایک عالم دین کی طرف رہنمائی لی جاتی ہے۔ نہ میرے بھائی، ہمیں لازمی طور پہ ہمیں اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم ہے اس تعلیم سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے۔ آج میں نے کئی دفعہ اپنے خطبوں میں یہ بات کی کہ آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ایک غلط نظریہ، غلط کنسپٹ پھیل چکا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان معاملات کو وہ ٹھیک نہ چل رہے ہوں، معاملات ختم کرنے کی اس جگہ پہ پہنچ جائیں، اس نہج کے اوپر، تو اسلام یہ بات کہتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں، اپنے معاملات کو قرآن پاک کے ذریعے حل کروائیں، اس میں کیا خوبصورتی ہے۔ اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک، قرآن کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان معاملات تنازع والے بن جائیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ آپس میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوں، فریقین، دونوں خاندانوں کے بڑے لوگ ایک میٹنگ کریں اور اس میٹنگ کے اندر اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا اگر اس سے بھی معاملات حل نہیں ہو رہے اور معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں، جدائی ہی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے پھر بھی جو اصول دیا ہے، کہا ایک عورت کو چھوڑنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، اچھے بلائی والے طریقے کے ساتھ، اور اسلام کہتا ہے ایک طلاق دے دو، اس سے آپ کی بیوی کا تعلق آپ سے ختم ہو جائے گا جب 3 مہینے گزر جائیں گے۔
اسلام یہ بات کہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک اس قدر شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں میں ایک کنسپٹ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں تو شاید بیوی سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ عرض بات کرتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ آپ کے پاس جب یہ معاملہ لایا گیا، آپ نے انتہائی غصے کے اندر فرمایا لوگوں، میں پیغمبر اللہ کا آپ کے ہاں موجود ہوں اور آپ لوگوں نے میری موجودگی میں شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے معاملات، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو کم از کم عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے جو بنیادی سی تعلیمات ہیں وہ تو کم از کم ہمیں دینی چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اس کا آسان طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ جب بڑے بڑے لمبے لیکچرز کے ذریعے ہم نوجوان نسل کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، جو چیزیں پریکٹیکل آپ گھروں میں کریں گے، آپ کے بچے دیکھ کر اس بات کو سیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ گھر میں نہ نماز کا نظام رکھیں، نہ تلاوت کا نظام رکھیں، نہ سچ بولنے کی جو پریکٹس ہے اور جھوٹ کے حوالے سے نفرت کے جملے ہیں، اگر آپ گھر میں نہ بولیں گے، آپ کے بچوں کو کیسے پتہ لگے گا جھوٹ قابل نفرت ہے؟ لمبے لیکچر اس وقت جب وہ 20 سال کا ہو جائے، پھر اگر آپ اس کو سمجھائیں کہ نماز کی طرف آؤ یا سچ بولنے کی طرف آؤ یا بڑوں کا احترام سیکھو۔ میرے بھائی، ایک عمر ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے، اس کو چھوٹے بچوں کو اہل علم یا ماہرین ایک بڑی اچھی مثال سے واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا بچہ اس درخت کی ایک چھوٹی یہ شاخ ہوتی ہے اس کی طرح ہوتا ہے، اس شاخ کو جیسے آپ سٹ کر دیں، جیسے آپ مروڑ لیں، وہ اس طرح مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ ایک مضبوط ٹہنے کی صورت اختیار کر جاتی ہے پھر وہ مڑتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ مڑتا نہیں ہے۔ یہ بڑے بچے کے، بڑے انسان کی مثال وہی ہے کہ آپ یہ کیوں یہ بات سمجھ چکے ہیں یا اپنے آپ کو کیوں یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خود بھی حق اور باطل کے رستوں کو پہچانیں اور اس کی پہچان اپنے بچوں کو پریکٹیکلی کروائیں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ گھروں کے اندر کریں گے وہی بچے آپ کے دیکھ کے انہی باتوں کو سیکھیں گے اور انہی باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اور اسی طرح جو عادت اپنے بچوں سے آپ چھڑوانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے ان کو خطاب کرتے ہوئے نہیں، ویسے میاں بیوی آپس میں اس طرح کی گفتگو کریں جس سے ان کو لگے یہ بات تو بری ہے، اس سے تو ہمیں خود نفرت کرنی چاہیے جس طرح ہمارے والدین آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کبھی آپ گھروں کا جو تربیت کا انداز ہے، میں اگر احادیث کی بات کروں تو آپ کو کوئی ایسی احادیث نہیں ملیں گی کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بٹھا کر کوئی لمبا ایک لیکچر دیا ہو، آپ نے اپنے بیویوں کو بٹھا کر ایک لمبا لیکچر دیا ہو۔ صرف آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات جو گھروں میں رکھے، آپ نے ایک ضابطہ صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا، کہا اے لوگو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں آپ نے خود فرمایا لوگو، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ جملہ کہنے کے بعد اپنے بارے میں فرمایا لوگو، اس بات کا یقین رکھو کہ میں محمد خود اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے معاملات کو خود بہتر سے بہتری سے چلاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معاملات اچھے سے چلانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حق اور باطل کا صحیح معنی میں جو فرق ہے ہمیں وہ کر کے اللہ تعالیٰ جینے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے۔